السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج میں آپ احباب کی نظر ایک ایسا عمل کرنے والا ہوں کہ جس کا ثواب 2 حج اور 2 عمرہ کے برابر ہے، اور وہ عمل بہت بڑا عمل ہے جسے ہم اعتکاف کا عمل کہتے ہیں۔ اعتکاف کا عمل یہ صرف اس امت کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ اعتکاف کا عمل گزشتہ امتوں کے اندر بھی رہا ہے، جس کا ثبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو نصیحت کی تھی بیت اللہ کے حوالے سے، جہاں اور بہت ساری نصیحتیں تھیں، ان میں سے ایک یہ تھی کہ بیت اللہ کو صاف رکھو اور اس کی طہارت کا خیال رکھو، اس میں کوئی گندگی وغیرہ، کوئی کوڑا کرکٹ وغیرہ نہ رہے، بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ کن کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور والرکع السجود، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ اعتکاف کرنا اتنا بڑا عمل ہے، اور ظاہر ہے اعتکاف مسجد میں کیا جاتا ہے، اور مسجد حرام کے اندر اعتکاف ہو، بیت اللہ کے اندر اعتکاف ہو تو وہ اور زیادہ بابرکت ہو جاتا ہے اور اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو نصیحت کی، اس میں یہ بھی آتا ہے کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے بھی بیت اللہ کو کیا رکھیں؟ صاف رکھیں۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ اعتکاف یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہوتا رہا ہے۔ تو اعتکاف ایک بہت بڑا عمل ہے، اور اعتکاف کا عمل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ رب کے حضور ایک دھرنا دے دیں، رب کے حضور جا کے بیٹھ جائیں کہ یا اللہ، آپ جب تک ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ یا اللہ، آپ جب تک ہماری جو جائز خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، آپ ان کو پورا نہیں کریں گے تو یا اللہ ہم یہاں سے نہیں ہلیں گے۔ یہ ایک اس طرح کا ایک عمل ہے۔ تو اعتکاف کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 دن کے اعتکاف کا اجر 2 حج اور 2 عمرہ کے برابر ہے۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں تو حج اور عمرہ کرنا ایک عام آدمی کے لیے، ایک سفید پوش آدمی کے لیے کتنا مشکل عمل ہے آج کل کے مہنگائی کے زمانے میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا عمل بتا دیا کہ اس عمل کو ہر شخص کر سکتا ہے، بس اپنے اوقات کو اس نے آگے پیچھے کرنا ہے، اور 10 دن اللہ کے گھر کے اندر اللہ کا مہمان بن کے رہنا ہے تو یہ اجر اس کو ملے گا، 2 حج اور 2 عمرے کا۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو معتکف آدمی ہوتا ہے، اعتکاف کرنے والا ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ بہت سے ایسے نیک کام ہوتے ہیں جو مسجد سے باہر ہوتے ہیں، مطلب کسی کے جنازے میں شریک ہونا، کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنا، یا اور بہت سارے نیکی کے کام ہیں کہ جو مسجد سے باہر ہوتے ہیں، ان کا تعلق مسجد سے باہر ہے۔ تو اعتکاف کرنے والا نیکی کے وہ کام نہیں کر سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے نیکی کے کام مسجد سے باہر لوگ کرتے ہیں، اعتکاف کرنے والے کو ان سارے نیک کاموں کا اجر بغیر کیے مل جاتا ہے۔ یہ کتنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، کتنی بڑی یہ سعادت ہے۔ جب ہم اس حدیث میں غور کرتے ہیں اور اس حدیث مبارکہ کو تھوڑا سا وسیع کرتے ہیں تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے بڑے اعمال ہیں جو یہ شخص سر انجام نہیں دے سکتا۔ فرض کریں ایک شخص عمرے کے لیے حرمین شریفین پہنچا ہوا ہے، یہ شخص جو اپنے گاؤں، اپنے ملک کی کسی مسجد میں، اپنے شہر کی کسی مسجد میں، اپنے محلے کی کسی مسجد میں معتکف ہے، یہ حرمین میں نہیں جا سکتا۔ اب وہ عمل جو حرم میں رہنے والا عمرہ کی شکل میں، طواف کعبہ کی شکل میں، نوافل کی شکل میں کر رہا ہے، وہ یہاں بیٹھا شخص نہیں کر سکتا۔ تو اس کو یہاں بیٹھنے کی وجہ سے
عمرے کا اور وہاں نوافل کا ذکر و تسبیحات کا اسے اجر و ثواب بن کیے ہی ملتا رہے گا، اور یہ اعتکاف کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے اعتکاف کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کے لیے بہت بڑا عمل ہے کہ اللہ کے گھر میں جا کے بیٹھ جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی جائز خواہشات کو پورا کروانا، اپنے مطالبات اللہ کے سامنے رکھنا، یہ اسی طرح کی کیفیت ہے۔ تو اس لیے جو احباب، جو دوست اپنے اوقات کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ 10 دن کا اعتکاف کریں۔ اور ایک دن کے اعتکاف کی ایک اور فضیلت ہے کہ ایک دن کے اعتکاف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس معتکف کو جہنم سے 3 خندقیں دور کر دیتے ہیں، اور ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہے جیسے زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ہے۔ تو 10 دن کے اعتکاف کا اجر ثواب کتنا ہوگا؟ یعنی 30 خندقیں جہنم سے وہ شخص دور کر دیا جائے گا۔ تو بہت بڑا عمل ہے اعتکاف کا، اس لیے اس کی کوشش کی جائے، اس کی نیت کی جائے۔ آج 18واں روزہ ہے اور کل 19واں روزہ ہوگا، اور 20ویں روزے کی افطاری معتکفین حضرات وہ مسجد میں اللہ کے گھر میں کریں گے، اور ان کا اعتکاف شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔